السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، دیکھو میں کیونکہ 800 کلومیٹر دور سے آیا ہوں آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے، بھئی آپ بھی جوش میں رہیں گے تو مجھے بھی تو کچھ بات کرنے کا موقع ملے گا نا انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وأصحابہ وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قابل صد احترام ہماری اس مجلس کے ادھیکش صدر ساؤتھ کرناٹکا سیلفی موومنٹ SKSM کے ادھیکش جناب شالیمار بشیر صاحب اور اس کے کاردرشی یا ہمارے ریاض بھائی صاحب، ماشاءاللہ مسجد تقوی کے ذمہ دار جناب رضوان صاحب، شیخ ابو بکر صاحب، اور ہمارے برادر عزیز شیخ مدثر عمری مدنی حفظہم اللہ تعالی ورعاہم، اور اس علاقے کے بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، دختران ملت اسلامیہ، اللہ رب کریم کا شکر اور احسان ہے، مالک ذوالجلال والاکرام نے ایک لمبے عرصے کے بعد اس وسیع و عریض میدان میں جو مسجد تقوی کے بازو ہیں، کوٹے باگل کی سرزمین میں SKSM اور نور الہدا ٹرسٹ کے بینر تلے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی اس نور الہدا ٹرسٹ کے ذمہ داروں کو بھی جزائے خیر دے، SKSM والوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے، یہاں کے مقامی افراد کو بھی اور دیگر ذمہ داروں کو بھی اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے اللہ مالا مال فرمائے، اللہ ہر ایک کو صحت عافیت کے ساتھ عمر اقبال میں درازی عطا فرمائے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، ہم توحید پرستوں سے زیادہ فاتحہ دلانے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والا بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم فاتحہ وہاں پڑھتے ہیں جہاں پیارے نبی نے پڑھا، جہاں صدیق اکبر نے پڑھا، جہاں عمر فاروق نے پڑھا، جہاں عثمان ذی النورین نے پڑھا، جہاں علی مرتضیٰ نے پڑھا، جہاں بدر کے غازیوں نے پڑھا، احد کے مجاہدوں نے پڑھا،
وہ ہے حالت نماز میں سورۃ الفاتحہ. ہم تو کہتے بابا فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں, اور ہم سے زیادہ درود بھی کوئی پڑھنے والا نہیں. کوئی ایک نماز ایسی بتا دیجئے جس میں ہم نبی پہ سلام نہ پڑھتے ہوں. یہ اور بات ہے, اسٹائل نہیں, میڈ ان انڈیا کا نہیں, بلکہ اوریجنل درود ہے نا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی, او پیارے نبی آپ پر سلامتی ہو. نہیں, مٹک مٹک کر نہیں پڑھتے, ڈھلتے دھلتے نہیں پڑھتے, شو نہیں کرتے, دکھاتے نہیں ہم. لیکن نماز میں ہر فرزند توحید, ہر پکا اور سچا مسلمان نماز کے اندر کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی, او پیارے نبی آپ پر سلامتی ہو, والسلام علینا ہم سب پر سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین جتنے نیک بندے صحابہ ہو, تابعین ہو, تبع تابعین ہو, ائمہ ہدا ہو, اولیاء ہو, اتقیاء ہو, سارے لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو. ہم نماز میں پڑھتے ہیں, پھر بھی ہم سے کہا جاتا ہے مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. یہ تو سب سے بڑا الزام ہے. اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے, توفیق دے میرے بھائی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے بعد سنمارگ ہادی, ایسا غالباً میرا عنوان تھا, صراط مستقیم کے راستے. اسی لیے میں نے قرآن مجید پارہ نمبر, یعنی قرآن مجید کی پہلی سورۃ, سورۃ الفاتحہ کا وہ حصہ جس کو میں اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بلکہ یہ دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے. یہ وہ دعائیاں کلمات ہیں, یہ وہ سورہ شریفہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. میں نے سورۃ الصلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو آدھا اور آدھا اپنے لیے اور آدھا اپنے بندے کے لیے, الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے ایاک نعبد یعنی اہدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک اللہ کے لیے, ایاک نعبد تک 7 آیتوں میں سے 3.5 آیتیں اللہ کے لیے, اور 3.5 آیتوں کا تعلق بندوں سے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پہلی مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. سنمارگ صراط مستقیم, کیوں؟ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, یہ آپ کے رب کا راستہ ہے جو مستقیم والا ہے. رب کا راستہ مستقیم والا راستہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, بے شک میرا راستہ مستقیم والا راستہ, اللہ کا راستہ مستقیم والا, نبی کا راستہ مستقیم والا, صحابہ کرام کا راستہ مستقیم والا, تابعین کا راستہ مستقیم والا, ہر مومن کا راستہ مستقیم والا. اسی لیے ہم کہتے ہیں مسلک قرآن و سنت پر سالک چلا جا بے دھڑک. اصل میں اہل حدیث ہے وہاں پر, میں کہہ رہا قرآن و سنت. مسلک قرآن و سنت پر سالک چلا جا بے دھڑک, یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی, یہی وہ سڑک ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے. صراط مستقیم. میرے محترم, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان بنایا, مسلمان بنایا, پھر مسلمان بنایا. غور کیجئے, انسان بنایا. قرآن مجید کے 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ الانسان بھی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ سورۃ الدہر کا دوسرا نام. اللہ نے پہلی آیت میں کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا حضرت انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا
لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا. اللہ نے کچھ تو بنایا نا، کسی کو ادھیکش بنایا، کسی کو کاردرشی بنایا، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو کچھ بنایا. اللہ نے انسانیت میں بنایا، پھر اللہ نے کچھ خاص خاص خوبیوں کا مالک بنا دیا. اچھا بابا، یہ صرف ٹائٹل لے کر یا بڑے منصب لے کر جینا کوئی جینا ہے اگر اسلام نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کی زندگی میں اسلام نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. ورنہ آج کار بنگلے ہمارے بھائیوں کے پاس ہیں، فیکٹریوں کے مالک وہ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر وہ ہیں، حکومتوں پر وہ ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر وہ ہیں، ساری چیزیں ہیں. آج ہم کو تو ہے نا، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے ان مسلمانوں پہ. ہم سے زیادہ خوشحال. لیکن اگر دین نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہے نہیں. اللہ نے خود کہا، اللہ کا شکر کہ اللہ نے اسلام دیا. بابا جینے کے لیے تو کروڑوں مسلمان جی رہے ہیں، بلکہ اس ہندوستان کی سرزمین میں 20 کروڑ، پورے ورلڈ کے اندر 160 کروڑ. کیا حالت ہے؟ کیسی قسم پرسی میں جی رہے ہیں، کس انداز میں جی رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. پھر بھی کتنے نردوش ہے نا، کیسے بولے بالے ہیں نا. ارے اللہ کے بندو، یہ وقت اپنے آپ کو ایمان کی طرف لانے کا ہے. ورنہ آج دنیا میں کروڑوں لوگ جی رہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق کے ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے. کون ہے وہ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سمجھنے سے قاصر. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیکھنے سے قاصر. وَلَهُمْ آذان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سننے سے قاصر. کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں بابا؟ ہر ایک کی تمیز ہے نا، لیکن مقصد زندگی سے ناشنا ہے. اللہ کیوں پیدا کیا ہے نہیں معلوم، کہاں جانا ہے مرنے کے بعد نہیں معلوم، کیا لے کے جانا ہے نہیں معلوم. بس چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسے دوسرے جیتے ایسے جینا. یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو میرے بھائی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بها، دل ہے سمجھنے سے قاصر. ولہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں دیکھنے سے قاصر. ولہم آذان لا یسمعون بها، کان ہے سننے سے قاصر. اللہ نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام، یہ انسانیت کی بھیڑ میں یہ جانور کی طرح ہیں. کیا بول رہا ہے اللہ؟ یہ جانور ہیں جی بولتا. بل ہم ازل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اولئک ہم غافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں. کیا ایسے جینا چاہتے ہو؟ یہ زندگی ہے؟ نہیں میرے بھائی، آؤ میں آپ کو ہدایت کا راستہ، مستقیم کا راستہ بتانا. اسی لیے میں نے قرآن مجید کی جو آیت شریفہ پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہدایت دے، رہنمائی کر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام، اکرام نازل ہوا. دعا کرتے ہیں نا، سنمارگا اسی کو کہتے ہیں نا. وہ کون ہے؟ کون ہے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا؟ سنمارگا والے کون ہیں؟ صراط مستقیم پر کون ہیں؟ قرآن مجید پارہ نمبر 5 رکو نمبر 6 سورہ نساء کے اندر اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلتا ہے. ہماری توحید والوں کا یہی نعرہ ہے،
ہمارا ولی اللہ ہے، ہمارے امام رسول اللہ ہے. ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی نہیں مانا. ہاں اولیاء بہت ہے دنیا میں، لیکن ریئل ولی اللہ ولی الذین آمنوا. قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کو ولی بناتا ہے. ہمارا ولی اللہ ہے اور ہمارے امام رسول اللہ ہیں. ہم نے ابو بکر کو خلیفہ مانا، عمر فاروق کو خلیفہ مانا، عثمان ذی النورین کو خلیفہ مانا، لیکن امامت کا مسئلہ آیا تو ہم نے نبی کو امام مانا، اس لیے کہ ہمارے امام ایک ہی ہیں. کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہم رب کی عدالت میں آئیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. انشاءاللہ توحید و سنت کے مت والو، ہم پیارے نبی کے جھنڈے تلے انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. شک ہے؟ ڈاؤٹ ہے؟ نہیں نا. اس لیے کہ ہم نے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بنایا اور نبی کی ذات میں بھی نہیں. یہ واتاورن، یہ حالات، یہ جو دیکھ رہے نا، کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ ارے کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے، کچھ آسماں کے ہیں. شانتی، امن، پیس کہاں سے آئے گا؟ بغیر توحید کے آئے گی؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. میں نہیں کہتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے. قرآن مجید پارہ نمبر 7 رکو نمبر 15 سورہ انعام آیت نمبر 81 یا 80. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ، اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا. اولئک لہم الامن، ان کے لیے شانتی ہے، ان کے لیے پیس ہے، ان کے لیے امن ہے. امن خالی پیس پیس کہنے سے نہیں ملے گا. اللہ کے دین سے بغاوت کرو گے، اللہ کے دین سے کھلواڑ کرو گے اور شانتی کی دعائیں دو گے؟ نہیں، یہ امپاسبل، پاسبل نہیں ہے. شانتی، پیس، امن کے لیے اللہ نے کہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ، اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا. اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے شانتی ہے، ان کے لیے پیس ہے. قصور ہمارے بھائیوں کا نہیں ہے، ہم ان تک نہیں پہنچائے دین کو. ہمارا فرض ہے پیس اور شانتی کے لیے توحید. توحید کے بغیر شانتی نہیں ہو سکتی. 100 سال تک لڑنے والی قوم اوس اور خزرج 100 سال تک لڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں جو دعوت توحید دیا، 100 سال تک لڑنے والی قوم پیس میں آ گئی، شانتی میں آ گئی. وہی اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، نیبر بن گئے، شانتی والے بن گئے، ایک دوسرے سے گلے لگانے والے بن گئے. یہ توحید کی برکت تھی. میرے بھائی، اللہ نے دنیا میں مجھے اور آپ کو توحید کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انبیاء کیوں آئے؟ کیوں آئے 1,24,000 انبیاء؟
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق کے ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا، اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی پرستش سے بچو۔ یہ انبیائی مشن ہے۔ توحید کے بغیر امن نہیں، انبیاء کا مشن، انسان کی پیدائش کا مقصد۔ لیکن آج امت مسلمہ بھول گئے، اگر ہم مسلمان ہو کر ہم رب کی نہیں مانیں گے، رب ہماری مانے گا؟ ہم رب کی نہیں سنیں گے، رب ہماری سنے گا؟ ہم دعائیں کریں گے اللہ امن دے، اللہ شانتی دے، اللہ پیس دے۔ ارے اللہ کے بندے پہلے اپنے دل کو امن والا بنا دے، پہلے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہی تو انعام یافتہ لوگوں کا دائرہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، وہ صدیقوں میں سے ہیں، والشہداء، وہ شہیدوں میں سے ہیں، والصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین فرینڈ سرکل ہے نا۔ اسی لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں، رب کی سنو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے لوگ ایمان لائے، حضرات صحابہ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اللہ نے گارنٹی دی نا بابا، دنیا لاکھ بولے کچھ بھی، اللہ نے کہا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، حق کے واضح ہونے کے بعد، سنمارگا کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے کو اختیار کرے گا۔ ارے بابا آج کون آئیڈیل بنا ہے جی؟ کون آئیڈیل ہے؟ حنیف، شکیل بن حنیف، انجینئر مرزا، یا موجودہ دور میں یمن سے، یورپ سے، ادھر سے ادھر سے جو فتنے آ رہے ہیں؟ کان کھول کر کے سن لو، ہمارے لیے دلیل رب کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحابی رسول، فقیہ امت، اس امت کے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، لوگوں کسی کی سنت کو اپنانا چاہتے ہو، طور طریقے کو اپنانا چاہتے ہو، کسی کے کلچرل اور تہذیب کو اپنانا چاہتے ہو، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، ان لوگوں کے طریقے کو اپناؤ جو پہلے مر چکے ہیں۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ اولئک اصحاب محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وہ طریقہ اپناؤ، یہ نہیں لیٹسٹ،
کسی نے کہا داڑھی، کسی نے کہا جبہ، کسی نے کہا یہ. ارے بابا اتنے نادان مت بنو. نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا. نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جبہ اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا. آج ایٹے لیٹسٹ بہت آ گئے. بابا شیخ مدثر ہم لوگ 12 سال پڑھے ہیں. علماء کے سامنے بیٹھ کر کے ہم نے قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پڑھا ہے ہم نے. اور آج کیا ہو گیا؟ www.com میرا اور آپ کا استاد ہو گیا. کہیں سے بھی کوئی ہریالی والا آ گیا تو ہم اس کو اپنا لیا. کسی نے جبے کو شریعت بنا دیا، کسی نے فلاں چیز کو شریعت بنا دیا فلاں. ارے شریعت وہ ہے جس کی دلیل رب کے قرآن میں ہے، جس کا طور طریقہ محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ہے. اسی لیے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے، باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. کچھ کہنے سے پہلے علم حاصل کرو، کچھ کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. کہنا ہو علم کی روشنی میں کہو، کرنا ہو علم کی روشنی میں کرو. تو آپ اندازہ کیجئے میرے بھائی، تو اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. لوگوں کسی کی سنت کو، طور طریقے کو اپنانا چاہتے ہو نا، فلیستن بمن قد مات، ان لوگوں کے طریقے کو اپناؤ جو تم سے پہلے مر چکے ہیں. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے. کیوں؟ اولئک اصحاب محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ابرھا قلوبا، ان کے دل سب سے زیادہ صاف تھے. ان کی دلوں میں سنی، وہابی، فلاں، شافی، حنبلی کچھ نہیں تھا جی، کچھ نہیں تھا جی. وہ پورے کے پورے اصحاب محمد تھے. ان کے یہاں یہ سب پنگڑ نہیں تھے، ان کے یہاں یہ سب نہیں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 25 منٹ میرے سامنے ٹائم باقی ہے اور کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میں بتا رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا من کان مستنّ، جو سنت، جو طور طریقے اپنانا چاہتا ہے وہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائے جو حضرات صحابہ تھے. بمن قد مات، جو مر چکے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. کیوں؟ اولئک اصحاب محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. ابرھا قلوبا، دل کے صاف، ان کے دل میں بھید بھاؤ نہیں تھا، اونچ نیچ نہیں تھا. خاندان قریش کے فرد حضرت عمر حضرت بلال سے کہتے تھے تال یا بلال انت سیدنا، بلال آؤ تم ہمارے سردار ہو. وہ صحابہ کرام تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روسائے قریش موجود تھے، عبداللہ بن مکتوم کو اللہ کے نبی نے ذرا نظر انداز کیا تو اللہ نے عبس وتولی نازل کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سرداران قریش بیٹھے میں تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ باتوں میں مصروف تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی انسنی کر دیا. حضرت بلال گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں گیا تھا صدیق اکبر کے پاس، انہوں نے میری کوئی ریسپانسبلٹی نہیں، مجھ کو کوئی اہمیت نہیں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ابو بکر کو ناراض کرتا ہے، جو ابو بکر سے کہو جو بلال کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کو ناراض کرتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اب پارشنلٹی نہیں تھی. ابرھا قلوبا، دل کے صاف تھے. اعمقھا علما، علم کے دھنی تھے. وہ بہت گہرا علم ان کے پاس تھا. وہ آج کل ہم سے جیسا فتوی بازی نہیں تھی. مطاف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا. ابن مسعود فقیہ امت ہیں، جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگے میں فلاں بستی کا ہوں. کہا وہاں کے بڑے عالم کون ہیں؟
کہا حسن بصری عبداللہ ابن مسعود صحابی ہونے کے باوجود، مطاف میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنے علم کے بارے میں نہیں دکھایا، بلکہ کہا تم اپنے استاد، اپنے گاؤں کے بڑے مولوی عبد الحسن بصری سے تم فتویٰ پوچھو۔ اور آج فتووں کی فیکٹری ہو گئی ہمارے یہاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ محتاط زندگی گزارتے تھے میرے بھائی، علم کے دھنی تھے، اعمق و علما، اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، ولی اقامت دین کی اقامت کے لیے۔ تو صحابہ کرام، آج دیکھو نا مسلمان، افسوس ہوتا ہے نا، 1400 سال پہلے اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور کی تھرڈ لاسٹ آیت شریفہ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ آج امت مسلمہ فتنے میں، کوئی مسجد بتاؤ جہاں فتنے نہیں ہے، کوئی کمیونٹی بتاؤ جہاں فتنے نہیں ہے، کوئی محلہ بتاؤ، کوئی بستی بتاؤ، جتنے فتنے آج مسلمانوں میں ہیں نا کسی اور میں نہیں ہے اتنے فتنے، نہیں ہے؟ کیوں؟ سنت رسول کی خلاف ورزی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ جیسا اتنا ادارہ ڈمپی ہو گیا، ڈمپی۔ ایک عورت وقت کے مفتی جو پارلیمنٹ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھے، بہار کی ایک لیڈی نے کہا مفتی صاحب تم طلاق کے بارے میں بات کرتے ہو، پہلے قرآن پڑھو، پہلے قرآن پڑھو۔ آپ نے نہیں سنا وہ تقریر؟ ایک لیڈی ایم پی دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے مفتی اور ایم پی سے کہتی ہے، وہ ایم پی صاحب کہتے ہیں کہ میں تم سے پرسنل، نے کہا مفتی صاحب کیا پرسنل بات کرو گے، قرآن کے اندر دیکھو، قرآن پڑھو، آپ کو خود طلاق کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ جب مسلمانوں نے قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا، مودی سرکار کے ڈنڈے پڑ گئے ان ظالموں پر، نہیں پڑے؟ اور آج واویلا مچا رہے ہیں۔ ارے صحیح مسلم کی حدیث اگر یہ علماء پڑھے ہوتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حدیث کے راوی، ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ ہاں کیسے؟ کہا طلاق طلاق طلاق۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اٹھ کھڑے ہو گئے، پیارے نبی نے کہا اتلعب بکتاب اللہ وانا حی، اتلعب بکتاب اللہ وانا حی، اتلعب بکتاب اللہ وانا حی، میں زندہ ہوں زندہ۔ کیا اللہ کے کتاب سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ کے کتاب سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ کی کتاب سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس شخص سے کہا جس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیا۔ کہاں گئی آج کن مولویوں کے کھوپڑیاں؟ افسوس ہوتا ہے، بہت زمانہ بدل چکا ہے، ذرا سنبھل کر قدم رکھنا، جو راہ زن بھی نہ کر سکے تو اب رہنما کریں۔ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا لا تمنعوا ایمان اللہ عن المساجد، اللہ کی باندیوں کو، عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو۔ 1400 سال کے بعد اب مسلم پرسنل اللہ کے ذمہ داروں کے دماغ میں آیا مسجدوں کو آنے کا پرمیشن عورتوں کو دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بڑی بڑی کتابیں لکھی، فتوے صادر کیے، محاذ کھڑے کیے، یہ اپنی عورتوں کو جو ہے مسجدوں میں لاتے ہیں، عورتیں درگاہ جائیں، شاپنگ مال جائیں، ادھر جائیں، کوئی فتنہ نہیں، اللہ کے گھر میں آنے پہ فتنہ۔ ارے ان کے ذہن و دماغ پہلے فتنے والے ہو گئے، کہاں سے ان کو اللہ توفیق دے دے گا؟ اللہ ہدایت دے، توفیق دے میرے بھائی۔ تو آج 1400 سال کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ والے کہتے ہیں جن مسجدوں میں خواتین کے لیے سسٹم نہیں ہے، سسٹم بناؤ، ہماری عورتوں کو مسجدوں میں لاؤ۔ کب عقل آئی؟ کب عقل آئی پتا ہے؟ ایک سابق چیف جسٹس آف انڈیا، انہوں نے مولانا سجاد نعمانی کو بلایا، کہا مولانا کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہو آپ لوگ علماء؟ خبر ہے آپ کو 11 لاکھ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں۔ کتنے؟ 11 لاکھ۔ تب سجاد نعمانی کے دل میں آیا اور انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو ذہن بنایا،
تب کہیں کہنے لگے مسجدوں کو آؤ. ارے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد, مسجدوں کو, اللہ کے بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو. سوچو میرے بھائی, ٹھیک ہے دنیا میں آپ ہماری مت مانو نا, ہماری بات کو آپ وہابیوں کی بات فنا, ٹھیک ہے مر جاؤ گے. قرآن مجید پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 66, آیت نمبر 64, 65, 66 آپ اٹھا کر دیکھو. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن جہنم کی آگ میں لوگوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا, ہے نا, وڑے تلے جاتے ہیں نا, انسانوں کو تلا جائے گا, انسانوں کو بھنا جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن جہنم کی آگ میں لوگوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. یقولون, کہیں گے, کیا کہیں گے, اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانے ہوتے, اللہ اور اس کے رسول کی مانے ہوتے. ہوگا افسوس کرنے سے ہوگا نہیں. اس وقت کہیں گے وقالوا ربنا, اور کہیں گے ربنا ہمارے رب, انا اطعنا سادتنا وکبرانا, ارے ہم نے اپنے سرداروں بڑے بڑکوں کی بات کو مانا. سرداروں اور بڑے بڑکوں, یہ شمس العارفین تھے, یہ شمس القدوہ تھے, یہ شمس الدین فلاں تھے, یہ تھے وہ تھے, ہم نے ان کی بات کو مانا. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, انہوں نے ہم کو مس گائیڈ کیا. اس وقت کیا کریں گے, ربنا ہمارے رب, آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, ہم کو سنگل عذاب دے. یہ ہمارے علماء کو, یہ ہمارے عارفین کو, یہ ہمارے فلاں فلاں بزرگ کو, یہ فلاں فلاں باباؤں کو اللہ ان کو ڈبل عذاب دے. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اللہ ان پر بہت بڑی لعنت بھیجتے. کہاں جائیں گے بابا؟ اتنا ہی نہیں, پوچھو علماء موجود ہیں. ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس, ہمارے رب ہم کو دکھا دے وہ لوگ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے جنہوں نے ہم کو مس گائیڈ کیا. نجعلہما تحت اقدامنا, جن کو استاد کہہ کر کے ہم آگے پیچھے دوڑتے تھے, ہم جوتوں کے نیچے, قدموں کے نیچے ڈال کر روندیں گے. نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. ارے بابا ہم تو اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. سوچو, یہ سنمارگا کا ہادی, یہ صراط مستقیم کے راستے اللہ کے قرآن میں ہے, محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. میرے بھائیوں, توحید کو اپناؤ, شرک سے بچو. دو باتیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. جو مشرک ہوتا ہے نا, جو شرک کرتا ہے نا, اس کو رب کا دیدار نصیب نہیں ہوتا. رہنے تک کہ جو یا اللہ یا اللہ یا اللہ روتے دھوتے. آپ کو معلوم ہے قرآن میں اللہ نے کہا, قرآن مجید پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آخری آیت, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ, جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. دو کام, دو کنڈیشن رب سے ملاقات کے لیے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اچھے کام. اچھے کام کس کو بولتے ہیں؟ جس کی دلیل رب کے قرآن میں, جس کا طور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے نا. یہی دو طریقے ہیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, پس چاہیے کہ اچھے کام کریں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اپنی رب کی عبادت میں شرک نہ کرے. کیا پتا چلا؟ شرک, مشرک, رب کا دیدار سے محروم, جنت سے ہی محروم. میں نہیں کہتا ہوں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے, وَمَأْوَاهُ النَّارُ, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, جہنم اس کا ٹھکانہ.
मुशरिक जन्नत से महरूम, मुशरिक रब के दीदार से महरूम। इसी तरह बिदती है ना, आजकल या रसूल अल्लाह का दम भर करके नाच रहे, अरे या इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, ये वो सब नाटकबाजी चल रही है ना। ठीक है, क़यामत के दिन आएंगे, सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी कहते हैं वहुम यारिफूननी, वो मुझे पहचान रहे होंगे, व अना आरिफुहुम, मैं उनको पहचान रहूंगा। कैसे पहचानेंगे? गुर्रन मुहज्जिरीन बिआसारिल वजू, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, हाथ चमक रहे होंगे, पैर चमक रहे होंगे, वजू के आसार उन पर नुमाया होंगे, नमाजी होंगे, हाजी होंगे, ज़काती होंगे, वो अच्छे अच्छे काम करके आएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं वो हम यारिफूननी, वो मुझे पहचान रहे होंगे, वो आना आरिफुहुम, मैं उनको पहचान रहा हूंगा, वो आना अला हौजिन, मैं उस वक्त हौज़े कौसर पर रहूंगा। जब नबी से करीब हो जाएंगे ना, अचानक एक पर्दा, एक दीवार, एक पर्दा, अल्लाह के नबी कहेंगे या रब्बी हाज़ा उम्मती, मेरे रब ये मेरी उम्मत का आदमी है, ये मेरी उम्मत का आदमी है। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आएगा या फरिश्ते जवाब देंगे, क्या कहेंगे? अंत तालमु मा हदसु बादक या मोहम्मद, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको मालूम है? अंत तालमु, क्या आपको नॉलेज है, क्या आप जानते हैं? मा हदसु बादक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद दीन के नाम पर इन्होंने कैसे कैसे चीजें इजाद की। क्या बोलेंगे? अल्लाह आशिका है नहीं, सुन्निया है नहीं, बड़े बड़े ये कर को है ना, सब मेरा नाम सब ये कर को है ना, एडजस्टमेंट कर ले। अल्लाह बोलेंगे अल्लाह के नबी कहेंगे सोहकम सोहकम सोहकम, दूर हटा दे, दूर कर दे लिमन बद्दल दीनी, जिस तरह उन्होंने मेरे दीन को बदल दिया, अल्लाह इनके जिस्मों को टुकड़े टुकड़े कर दे। कहा जाएंगे? सुन्नी है खुश नसीब को बागो बहार है, सुन्नी है खुश नसीब को बागो बहार है, बदबख्त बिदअती को जहन्नम की मार है। ये रहने तक के हाजी साहब, नमाजी साहब, ज़काती साहब अगर तौहीद से हट गए, खत्म, गई भैंस पानी में। समझ रहे ना? क्या भी फायदा नहीं, रत्ती का फायदा नहीं। अगर आज के सब ये सब जन्नत में जा सकते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप क्यों नहीं जा सकते? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? हाँ, क्या कसूर था? शिर्क किए ना वो। अगर आज के नमाजी, हाजी, ज़काती साहब शिर्क के साथ भी जन्नत में जा सकते हैं, तो इब्राहीम का बाप क्यों नहीं जा सकता? नूह का बेटा क्यों नहीं जा सकता? प्यारे नबी की 40 साल खिदमत करने वाले चचा अबू तालिब क्यों जन्नत में नहीं जा सकते? ये क्वेश्चन मार्क है ना। सोचो, तौहीद नहीं तो नबी के बाप, यानी इब्राहीम के बाप, नूह के बेटे, प्यारे नबी के चचा अबू तालिब महज शिर्क की वजह से, तौहीद की महरूमी की वजह से जहन्नम में जा सकते हैं। तो सोचो, दुनिया में आप मुझे मिसगाइड करेंगे, आप अल्लाह को मिसगाइड नहीं कर सकते। कर सकते हैं? इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा ना, पता नहीं है नाम क्या है उसका, पता नहीं है नाम क्या है उसका, खुदा फरेबी कि खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। लिहाजा मेरे भाइयों, कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश किया है। माशाअल्लाह शेख साहब मौजूद हैं, वो आपके सामने और बहुत सारी बातें कहेंगे। अल्लाह और बोलना है? अच्छा, ठीक है, जज़ाक। चलिए, अध्यक्ष साहब ने और ये किया। लिहाजा मेरे भाइयों, शिर्क से बचाव बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी ने कभी शिर्क नहीं किया। अल्लाह के नबी दुआ करते, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिक बी शैया, अल्लाह अल्लाह मेरे रब, मैं इस बात से पनाह मांगता हूं मेरी जान से कोई शिर्क हो जाए। अल्लाह के नबी ने शिर्क नहीं किया, इसके बावजूद अल्लाह से पनाह मांगते थे। और आज मुसलमान शिर्क करके भी पनाह मांगने तैयार नहीं। हजरत इब्राहिम ने कभी शिर्क नहीं किया, कुफ्र नहीं किया,
لیکن دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری بچوں کو بتوں کی پرستی سے بچا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم ووصّا بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور پوتے یعقوب کو، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اور میرے بچوں اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ اس حال میں کہ مسلمان رہو۔ نصیب وصیت کر رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت گواہ تھے یا حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس آیا۔ ایک طرف موت کا فرشتہ ہے، اولاد یعقوب کھڑی ہے، حضرت یعقوب پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ لوگوں کا ایک عقیدہ ہو گیا، کیا ہے؟ فلاں مولوی صاحب دعا کرنے سے نجات، فلاں صاحب دعا کرنے سے نجات۔ میرے بھائی، میرا اور آپ کا باپ نوح جیسا نہیں ہے، اتنے خدمات، سارے 900 سال کی زندگی، اللہ کے جلیل قدر پیغمبر، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ، نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا ربی، میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا گھر والا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیا جواب آتا ہے؟ یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح خبردار، دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے، باپ اور بیٹے سے، پریوار سے ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ انہو عمل غیر صالح، وہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، انی اعیذک، اے نوح میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں بیٹے کی محبت میں تمہاری نبوت چھین نہ جائے، تمہارا شمار نبیوں کے بجائے جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ وقت پیغمبر کو کہنا، ابراہیم جیسے بیٹا ہے، نیک بیٹا ہے، اللہ کے خلیل ہے، واغفر لی ابی، میرے باپ کو معاف کر، میرے باپ کو معاف کر۔ کیا جواب آتا ہے؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا، وعدے کو نبھانا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا، ابراہیم جس باپ کو تم باپ مان رہے ہو، باپ تمہارا، أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ کیا بولے؟ ایڈجسٹ کر لے، بولے ایڈجسٹ کر لے، نہیں، انہو عدو للہ، جب اللہ نے واضح کہ ابراہیم جس باپ کو تم باپ مان رہے ہو، باپ تمہارا، دشمن میرا، تبرأ منہ، ہاتھ کھینچ لیے۔ سوچو میرے بھائی، استاد آ گئے ہیں، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، 2 منٹ میں نوح اللہ نے مثال دیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال دے رہا ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، دیکھو یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، ان کے ہسبینڈ، ان کے شوہر وقت کے پیغمبر تھے نوح اور لوط۔ فخانتاہما، انہوں نے خیانت سے کام لیا۔ کیا کہا اللہ نے اسی دنیا میں؟ قیل ادخل النار مع الداخلین، اے نوح کی بیوی، اے لوط کی بیوی، تم دونوں کے دونوں اور عورتوں کی طرح جہنم میں جل جاؤ۔ ایڈجسٹمنٹ نہیں چلتا، بارگنگ نہیں چلتی، عمل، عقیدہ، ایمان۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط بناؤ، عمل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے زیادہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے لیے جو نور الہدا
اسکول والوں نے اور ایس کے ایسم والوں نے اور پھر مقامی لوگوں نے جس قسم کی کوششیں کی، اللہ قبول فرمائے، اللہ دارین دنیا اور آخرت کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور امن کی زندگی نصیب فرمائے، ہم سب کے نیک ارادوں کو اللہ پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی جو توحید سے محروم ہے، کتاب و سنت سے محروم ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے علماء کو اللہ ہدایت دے، توفیق کلی عطا فرمائے۔ اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کا ڈر اپنے دلوں میں پالتے ہوئے اچھے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ توفیق کلی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔